بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق الزوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں فضیلت آئی ہے ایک عجیب طریقے سے انوکھے انداز سے خرچ کرنے والے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، جس نے دو قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ اب اس کی تفسیر میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں زوجین سے مراد دو عدد ہے، کوئی چیز خرچ کرو دو عدد خرچ کرو تو یہ فضیلت ہے جو آگے آ رہی ہے۔ مثلا کسی نے خرچ کرنا ہے، اس کے پاس درہم ہے تو ایک درہم کی بجائے دو درہم خرچ کرے، ایک دینار کی بجائے دو دینار خرچ کرے، ریال ہیں تو ایک ریال کی بجائے دو ریال خرچ کرے۔ اسی طرح پاکستانی روپے ہیں، ایک روپیہ کسی کو دینے کی بجائے دو روپے دے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو رومال دینا ہے تو ایک کی بجائے دو دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، کیونکہ ایک کا ثواب بھی ہے لیکن دو کا ثواب زیادہ ہے۔ اب وہ ثواب ہے کیا، وہ آگے آ رہا ہے۔ بعض علماء حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ دو قسم کی دو چیزیں علیحدہ علیحدہ خرچ کرے۔ مثلا کسی کے پاس دراہم اور دنانیر ہیں، ایک درہم ایک دینار خرچ کرے۔ اسی طرح ایک رومال اور ایک ٹوپی یہ کسی کو دے، یہ خرچ کرے۔ تو دو علیحدہ علیحدہ جو قسمیں ہیں ان کی دو چیزیں خرچ کرے۔ بہرحال ان میں سے کوئی صورت بھی خرچ کی اختیار کی جائے، حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام ان کے لیے ہے جن کا مزاج لینے کا بنا ہوا ہے، ان کے لیے تو ایک چیز بھی خرچ کرنا مشکل ہے۔ جن کا مزاج دینے کا بنا ہوا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایسے لوگ تو بہت ہوں گے جو دعا کرتے ہوئے اے اللہ مہربانی فرما آج کوئی سخی ملے ہمیں دے، ایسے لوگ بھی دعا کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم دینے والے بنے اور لینے والے نہ بنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر۔ آپ حضرات آج کے اس درس سے اتنا تو جذبہ پیدا کر لیں سارے حضرات کہ یہ دعا اللہ سے ہم کرے اے اللہ ہمیں دینے والا بنا۔ یہ کتنی پیاری چیز ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد آ رہے تھے اپنے گھر سے، بوڑھے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مصافحہ کرتے تو وہ عجیب جملہ ارشاد فرماتے چائے پینے میں مزہ نہیں ہے چائے پلانے میں مزہ ہے۔ یہ فرماتے ایک تو ہے نا آپ کسی کے ہاں پیئیں، آپ لوگوں کو بتائیں میں فلاں کے پاس سے پی کے آیا ہوں، ایک یہ ہے کہ آپ خود ہاں پینا ہے۔ بہرحال جو آج آپ حدیث پاک سن رہے ہیں اس کی فضیلت ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جن کا مزاج الحمدللہ دینے کا بنا ہوا ہے۔ تو دو عدد چیزیں جو بھی خرچ کرے فی سبیل اللہ، مقصد اس کا کیا ہو، صرف اللہ کی رضا۔ اس کو دکھا کے کیا کرنا ہے، ان کو دکھا کے کیا کرنا ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو سنیں پھر اللہ اکبر، ایمان رکھنا واجب ہے۔ بخاری کی صحیح حدیث آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، نودیا من ابواب الجنہ، اس بندے کو قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، پکار آئے گی، نودیا من ابواب الجنہ۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مکمل کرنے سے پہلے یہاں رک گئے اور رک کر نہ فوراً ارشاد فرمایا یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ بہترین عمل ہے۔
کہ جس کی وجہ سے جنت کے دروازوں میں سے کیا آئے؟ ندا اور پکار آئے، اللہ کے بندے ادھر سے داخل ہو۔ یہ اب لینے والے کو تو نہیں کہا جائے گا نا، یہ تو دینے والے کو کہا جائے گا نا، ادھر سے آؤ، داخل ہو جاؤ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ، اصل میں یہ اس جہان کی باتیں اور ہم کر رہے ہیں اس جہان میں، اس لیے ابھی موت آئے گی، پھر قبر کی زندگی ہے، بہت سال پڑے ہیں، اس لیے آخرت ادھار ہے، اس لیے وہ فوراً آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، پکڑتا نہیں ہے اس کو۔ پھر تفصیل ارشاد فرمائی فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز زیادہ پڑھتا ہے، فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے، جنت کے کس دروازے سے پکار آئے گی؟ من باب الصلاۃ۔ فرمایا ایک دروازہ جنت کے 8 دروازوں میں سے باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ، تو اس گیٹ میں سے آؤ، نفل زیادہ پڑھنے والوں، فرض پڑھنے والوں، آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جس کے اوپر جہاد کا غلبہ ہے، مجاہدین، ان کے لیے بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، مجاہدین ان میں سے داخل ہوں گے۔ اور صحابہ کی تو بات ہی کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کون سی کمی ہے صحابہ میں، صحابہ تو ایسی شان رکھتے ہیں، آگے آ بھی رہی ہے ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے زیادہ رکھتا ہے، رمضان کے روزے بھی اور باقی نفلی روزے بھی، وہاں جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس کو وہاں سے پکار آئے گی تو ادھر سے داخل ہو جا۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جنت کے ایک دروازے کا نام عجیب ہے، ایک دروازے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عجیب ذکر کیا، فرمایا ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الصدقہ، صدقہ کرنے والے ادھر سے داخل ہو جائیں، فرمایا دعی من باب الصدقہ۔ جب یہ فضیلت سنی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، فقال ابو بکر بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، کسی کو بھی ضرورت تو نہیں کہ 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے، لیکن کیا ایسا کوئی خوش نصیب ہوگا فَهَلْ يُدَعَ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، جس کو تمام دروازوں سے پکار آئے، ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا؟ اب علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں ایسے بھی چیدہ لوگ ہوں گے، بہت خاص لوگ ہوں گے تھوڑے، جن کو تمام دروازوں سے پکار آئے گی، اس کا پھر دل چاہے گا جدھر سے بھی وہ داخل ہو، لیکن پکار اس کو آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں ایسا ہوگا، اور میری بھی امید سن لے اے ابو بکر، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے کہ تو انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ صدیق، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں انبیاء کے بعد۔ میں تو جگہ جگہ جلسوں میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دکھاؤ تو صحیح نبیوں کے بعد ان جیسا کوئی ہو تو دکھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی فضیلت ہے، صحابہ کے بھی سردار اور اس امت کے بھی سردار۔ مسئلہ بھی سننے، روزے دار مسواک کر سکتا ہے، حتیٰ کہ عین مغرب کا اگر وضو کرے تو تب بھی مسواک کر سکتا ہے، بلکہ خیر و خصال الصائم السواک، روزے دار کی بہترین خصلتوں میں سے کون سی خصلت ہے؟ مسواک کریں۔ اس لیے آپ مسواک کر سکتے ہیں، وہم میں نہ پڑیں یعنی کیا عصر کے بعد نہیں کرنی چاہیے مسواک، نہ، عصر کے بعد، ظہر کے لیے وضو کرو، عصر کے لیے کرو، مغرب کے لیے کرو، جس وقت کرو بہترین ہے۔ دوسرا مسئلہ، خون دینا جائز ہے، روزے دار کو اگر اس بات کی امید ہے کہ اگر میں خون دے دوں یہ مریض کو جس کو بہت ضرورت ہے تو میرا روزہ ٹوٹے گا نہیں، مجھے اتنی کمزوری نہیں ہوگی کہ روزہ توڑنے پر میں مجبور ہو جاؤں گا، ایسا آدمی باہمت طاقتور اگر کسی کو خون دینا چاہے تو خون دے سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، کوئی آدمی بھی اگر بیمار ہو جائے اور دوا کھا لے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، کھانے کی دوا کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ ٹیکا لگوائے گا، انجیکشن لگوائے گا، چاہے وہ گوشت والا ہو چاہے وہ رگ والا ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔